آپ سے گزارش کروں گا جس طرح آپ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں نا کہ وہ بری صحبت میں نہ پڑیں، اسی طرح آپ اپنے بچوں کا ادھر سے بھی خیال رکھیں کہ وہ کسی بدعقیدہ مولوی کی تقریر کو بھی نہ سنیں۔ اس کی تقریر سنیں گے تو عقیدہ خراب ہوگا، جب عقیدہ خراب ہوگا دنیا بھی بگڑ جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ تو ہمیشہ اپنے بچوں کو تلقین کریں کہ اس مولوی کی تقریر سنیں جس کی تقریر سننے کے بعد دل میں نبی کی قدر میں بھی اضافہ ہو، اہل بیت کی قدر بھی بڑھ جائے اور صحابہ کی قدر بھی بڑھ جائے۔ اب انجینئر محمد علی مرزا اپنے سارے بندوں کو بٹھا کے یہ کہے جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسجدوں کے مولوی ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو اور ان کی اولاد کو گالیاں دیتے تھے، اور حضرت علی کی اولاد اور صحابہ کرام اور ان کی اولادیں سر جھکا کے سنتی تھیں۔ کتنا گندا اور رقیق الزام ہے صحابی رسول۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس قسم کی باتوں کا جواب دینے کے لیے قطعاً تحقیق کی ضرورت نہیں، نہ کتابیں کھولنے اور کھنگالنے کی ضرورت ہے، نہ کسی عالم قاضی اور مفتی کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ بس بندے میں کامن سینس ہو، عقل عام ہو، تھوڑی سی سمجھ ہو تو بندہ خود ہی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر سکتا ہے۔ کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوں جمعہ پڑھنے کے لیے، وہ مسجد میں آئے ہوں اور صحابہ کی اولادیں آئی ہوں اور مولا علی شیر خدا کی اولاد آئی ہو اور مولوی ممبر پہ آئے اور وہ حضرت علی کو گالیاں دے، اور گالیاں دینے کے بعد پھر خطبے بھی دے، پھر خطبے دینے کے بعد مصلی پہ بھی کھڑا ہو، پھر جماعت بھی کرائے اور وہ سارے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، اور جب وہ گالیاں دے رہا ہو تو ساتھ نیچے کر کے سن رہے ہوں۔ عقل اس کو مانتی؟ مجھے آپ بتائیے کہ میں اور آپ تو 1400 سال کے بعد اس دنیا میں آئے، ہم نہ صحابی ہیں نہ صحابہ کی اولاد۔ عزیزان گرامی قدر، آپ مجھے خود بتائیں، آپ کسی مسجد میں جمعہ پڑھنے گئے ہوں اور اس مسجد کا مولوی ممبر پہ بیٹھ کے حضرت علی کو گالی دے اور آپ اس کو زندہ سلامت گھر واپس جانے دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اتنی جرت تو کوئی آج کے گئے گزرے دور میں بھی نہیں کر سکتا۔ ہم جیسے ناکارہ لوگوں کے سامنے بھی کسی کی اتنی جرت نہیں، بے شک ہم بے نمازی صحیح، گناہگار صحیح، عمل کے لحاظ سے کمزور صحیح، لیکن آج کے دور میں بھی کسی کی جرت نہیں کہ جمعہ کا دن ہو، اللہ کا گھر ہو اور ممبر رسول ہو اور وہ وہاں پہ بیٹھے اور مولا علی کو گالیاں دے اور اس کے بعد زندہ سلامت اپنے گھر پہنچ جائے۔ یہ ہو سکتا نہیں۔ جب ہم جیسوں کے سامنے کسی کی یہ جرت نہیں ہو سکتی تو ماننا پڑے گا نہ صحابہ کے سامنے کسی کی جرت ہو سکتی تھی، نہ صحابہ کی اولاد کے سامنے ہو سکتی تھی، نہ مولا علی کی اولاد کے سامنے کوئی یہ جرت کر سکتا تھا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یزید کے گورنر نے ایک صحابی رسول حضرت حجر بن عدی کو گرفتار کر لیا، بیٹے اور 13 ساتھیوں سمیت، اور اس نے جلاد سے کہا کہ ان کے سامنے پہلے اسلام پیش کرو، اگر یہ انکار کریں تو ان کی گردنیں قلم کر دو۔ جلاد نے پوچھا اسلام کیسے پیش کروں؟ تو یزید کے مقرر کردہ گورنر نے کہا، جو عمر بن سعد کا بھائی تھا، اس نے کہا کہ ان کو بلاؤ اور انہیں کو مولا علی کو گالی دیں، جو گالی دیتا جائے اسے چھوڑ دو۔ تو سب سے پہلے حجر بن عدی کو بلایا گیا اور انہوں نے کہا کہ صحابی رسول تھے اور ضعیف تھے، بزرگ تھے، آج بھی عراق میں ان کی قبر موجود ہے۔ تو حضرت حجر بن عدی سے کہا گیا کہ آپ حضرت علی کو گالی دیں گے؟ آپ نے فرمایا جان جا سکتی ہے مگر یہ غلیظ حرکت میں نہیں کر سکتا، میں نے تو رسول اللہ کی زبان سے ان کی عظمتوں کے قصیدے سنے، لہذا میں یہ نہیں کر۔ اس نے کہا چلیں اتنا کہہ دیں مجھے علی سے محبت نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر پوری روئے زمین کے خزانے بھی مجھے دے دو نا کہ میں صرف یہ ایک بیان دوں کہ مجھے علی سے محبت نہیں، رب کعبہ کی عزت کی قسم میں پوری روئے زمین کے خزانے اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں مگر علی کی محبت سے انکار کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بے شک صحابی صحیح، بوڑھے صحیح، ضعیف صحیح، مگر گردن قلم کر دو۔ اب جلاد نے جب تلوار رکھی
تو اس نے آخری خواہش پوچھی اس زمانے کے دستور کے مطابق کہ آخری خواہش کیا ہے. اب صحابی رسول کی آخری خواہش سنیں ذرا. انہوں نے کہا یہ پیچھے میرا بیٹا ہے, میری خواہش یہ ہے کہ میرے بیٹے کو مجھ سے پہلے میرے سامنے قتل کیا جائے. میرے محترم سامعین, پہاڑوں کا بھی جگر چر جاتا ہے یہ بات سن کے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کے بارے میں یہ کہے کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ وہ جو میرا بیٹا ہے اسے مجھ سے پہلے قتل کرو اور میری آنکھوں کے سامنے قتل کرو. تو قتل کا حکم دینے والے ان کے پسینے چھوٹ گئے. انہوں نے کہا یہ کیسی خواہش ہے, آپ بیٹے کو اپنے سامنے قتل کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ میں صحابی رسول ہوں, یہ میری اولاد ہے, میں نے ان کو محبت اہل بیت سکھائی ہے, میں نے حب علی ان کے سینوں میں پیدا کی ہے. میں اپنے بیٹے کو اپنے سامنے اس لیے قتل کروانا چاہتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے میرا بیٹا علی کو گالیاں دے کے جان بچانے والوں میں نہیں جا رہا بلکہ علی کی محبت کا اقرار کر کے گردن کٹانے والوں میں شامل ہو رہا ہے. الاصابہ, الاستیعاب, الاکمال, ساری اسماء الرجال کی کتابوں میں یہی لکھا ہے. باپ بیٹے کو 13 ساتھیوں سمیت شہید کر دیا گیا. 2013 میں داعش نے ان کے مزار پہ حملہ کیا, ان کی قبر کھل گئی تو 1400 سال کے بعد بھی ان کا چہرہ بالکل تر و تازہ تھا. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. تو آپ خود فیصلہ کریں کہ جو کہیں جی میرے بیٹے کو بھی میرے سامنے قتل کرو تاکہ میں دیکھوں کہ علی کو گالی دے کے جان بچانے والوں میں شامل نہ ہو. ان کے سامنے کسی کی جرت ہے کہ وہ ممبر پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دے جائے؟ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ زبان کاٹ دو, جسم و جان کاٹ دو, مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے, ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں, چاہے 100 بار رسولی چڑھا دو مجھے, ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن, آگ روشن کرو پھر جلا دو مجھے, اور جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا ظالموں پھر ہوا میں اڑا دو مجھے. یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا, 1-2 دن نہیں صبح محشر تلک, جس جگہ اور جہاں یہ ہوا جائے گی یا علی کی صدا آئے گی. نعرہ حیدری